نکال پردہ غیب سے جب آپ کو فرصت ہوگی پردہ غیب سے جب آپ کو فرصت ہوگی دل یہ کہتا ہے اسی روز قیامت ہوگی پردہ غیب سے مقتدی حضرت عیسیٰ بن مہدی ہو امام دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی پردہ غیب سے نعرہ صلوات بھیجیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اشکوں کو غم شہ کا سہارا مل گیا جب بھی اشکوں کو غم شہ کا سہارا مل گیا فاطمہ زہرا کے کا کنارہ مل گیا جب بھی اشکوں کو غم شہ کا سہارا مل گیا سیل گری یادام بدام اس شان سے بڑھتا رہا سیل گری یادام بدام اس شان سے بڑھتا رہا حوض کوثر سے میرے اشکوں کا دھارا مل گیا جب بھی اشکوں کو غم نعرہ صلوات بھیجیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جس قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا
قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا، اس میں حصہ ہے برابر زینب دلگیر کا، جس قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا، تربیت کا ماں کی دونوں میں برابر ہے اثر، تربیت کا ماں کی دونوں میں برابر ہے اثر، کربلا ہے کارنامہ فاطمہ کے شیر کا، جس قدر اسلام پر نعرہ صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات، یہ 2-3 قطعے میں نے پڑھ کے دیکھا کہ آپ مطلب کس طرح سن رہے ہیں، آپ منتشر ہو کے بیٹھے ہیں، ایسا نہ سمجھیں کورونا ہے تو داد دینے کے لیے منع نہیں کیا، اور بکھر کے بیٹھے اتنا نہ بیٹھیں، تھوڑا نزدیک آ جائیں، تھوڑا آ جائیں، کیونکہ ابھی بہت زیادہ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں آپ۔ نعرہ صلوات بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام کے تنشے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا، حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا۔ اب مصرع ثانی دیکھیں، حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا ہے، کس کا پاک لہو یہ پتہ نہیں ملتا، حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ ہمارے پاس ہے زنجیر بھی قمع بھی، مگر ہمارے پاس ہے زنجیر بھی قمع بھی، مگر ہمارا ہاتھ لہو سے رنگا نہیں ملتا، حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا۔ اب یہ بھی شعر دیکھا ذرا، عزا کے فرش پہ آ جاؤ انبیاء کی طرح، عزا کے فرش پہ آ جاؤ انبیاء کی طرح، یہاں کچھ اور خدا کے سوا نہیں ملتا،
عزا نہیں ملتا. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات. حسینیت کی ردیفیں ہیں ہر جگہ موجود. حسینیت کی ردیفیں ہیں ہر جگہ موجود. یزیدیت کا کہیں قافیہ نہیں ملتا. حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا. اور حالات حاضرہ پہ شعر دیکھیں. یزید چہرہ بدل کر بنا ہے بغدادی. یزید چہرہ بدل کر بنا ہے بغدادی. لہو بہانے کا انداز کیا نہیں ملتا. حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. یہ بس علی کی دعاؤں کا فیض ہے ورنہ. یہ بس علی کی دعاؤں کا فیض ہے ورنہ. سکینہ کو کبھی ایسا چچا نہیں ملتا. حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں ملتا. جو کربلا کے شہیدوں سے بغض رکھتے ہیں. جو کربلا کے شہیدوں سے بغض رکھتے ہیں. مرے تو ان کو کبھی فاتحہ نہیں ملتا. حسینیوں کو جو فرش عزا نہیں. اور آخری شعر حاصل کلام شعر دیکھیں. ہے جان نمازوں میں خاک شفا دلیل اس کی. ہے جان نمازوں میں خاک شفا دلیل اس کی. اگر حسین نہ ملتے خدا نہیں ملتا. حسینیوں کو جو سورہ فاتحہ. بسم اللہ انعمت علیہم غیر المغضوب آج شہزادی کی شہادت ہے، لہذا مجھے کہا گیا تھا انہی کے حال کے مجھ سے پڑھ رہا ہوں میں. قید خانے میں جو شہ کا سر انور آیا. قید خانے میں
جو شہ کا سر انور آیا، گل ہوا بیووں سے ملنے کے لیے سر آیا، دیکھ کر اس کو سکینہ کا جو دل بھر آیا، بچی چلائی کہ اماں سر سرور آیا، بچی چلائی کہ اماں سر سرور آیا، شکر ہے شمر سے اب چھوٹے گا پیچھا، میرے لینے کے لیے آئے ہیں بابا، میرے لینے کے لیے آئے ہیں بابا اماں، آج رخصت ہے یہ دکھیا بہنا بد بھائی، آپ نے میرے لیے دکھ سہے ایذا پائی، میرے رونے سے نہ راتوں کو تمہیں نیند آئی، رہی بے چینی جب سے یہاں قسمت لائی، رہی بے چینی جب سے یہاں قسمت لائی، نیند کھوئے گی ناب جان کو کھونے والی، آج رخصت ہے یہ شب کو رونے والی، آج رخصت ہے یہ شب کو رونے والی، سانحہ ایسا کسی نے نہ سنا ہوگا کبھی، باپ بے گور و کفن قید ستم میں بیٹی، اس پا بھی شمر کی تاکید ہے ہر وقت یہی، مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائے کوئی، مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائے کوئی، ایسی بیداد کہیں بھی نہ ہوئی تھی اب تک، قید خانے میں نہ سیدانی موئی تھی اب تک، قید خانے میں نہ سیدانی موئی تھی اب تک، ہم سے مظلوم زمانے میں نہ ہوں گے زنہار، جن کے مردوں کو میسر ہے کفن بھی نہ مزار، یہ خیال اور رلاتا ہے بہن کو ہر بار، کیسے زندہ میں جنازہ میرا ہوگا تیار، کیسے زندہ میں جنازہ میرا ہوگا تیار، آپ کا دروں سے مجروح ہے شانہ بھائی، دکھتے کاندھے پہ جنازہ نہ اٹھانا بھائی، دکھتے کاندھے پہ جنازہ نہ اٹھانا بھائی، سارا کنبہ ہے گرفتار مصیبت بھیا، ہو سکے گا نہ کفن کے لیے ساما اصلاح، اور کچھ فکر نہ اس کے لیے کی جو میں فدا، میری کفنی کو یہ کافی ہے پھٹا سا کرتا، میری کفنی کو یہ کافی ہے پھٹا سا کرتا، غیر سے کفن مجھ کو نہ بھیا دینا، اسی کرتے میں میری لاش کو دفنا دینا، اسی کرتے میں میری لاش کو دفنا دینا، ایک یہ میری
میت بھی نہ کوئی بھولے، استخاں جل گئے ہیں سوزے آتش سے میرے، پیاس بھر پانی میسر کبھی آیا نہ مجھے، اتنا میت پہ کرم کے جو میری میں صدقے، اتنا میت پہ کرم کے جو میری میں صدقے، قبر پر کچھ تو ہو راحت کا ٹھکانہ بھائی، کہ تر زمین میں میرے مرکز کو بنانا بھائی، تر زمین میں میرے مرکز کو بنانا بھائی، پھیل جائے گی یقیناً میرے مرنے کی خبر، جمع میت پہ سبھی ہوں گے میری آ کر، یہ مگر دھیان رہے آپ کو قربان، شمر نے دی جو عزیہ نہیں بھولے، شمر نے دی جو عزیہ نہیں بھولی، ہاتھ تابوت کو میرے نہ لگانے دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، میرے گالوں پا ابھی تک ہے تماچوں کے نشان، ہوگی مرقد میں بھی اس ظلم سے بے کس گریاں، اب تو دربار میں عادل کے چلی ہے ظلم جو ہوئے رو رو کہ کروں گی وہ بیان، ظلم جو ہوئے رو رو کہ کروں گی وہ بیان، تیرے انصاف کا اللہ سہارا ہے مجھے، بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے، بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے، پوچھے گر تم سے کوئی ہے یہ جنازہ کس کا، غیر کو نام بھی میرا نہ بتانا بھیا، ہائے دنیا میں معزز ہے گھرانہ اپنا، یہ نہ فرمائے زہرا کی ہے پوتی دکھیا، یہ نہ فرمائے زہرا کی ہے پوتی دکھیا، آپ کی بے کسی پر دھیان نہ دے گی دنیا، دیکھ کر اجڑے جنازے کو ہنسے گی دنیا، دیکھ کر اجڑے جنازے کو ہنسے گی دنیا، قید خانے میں فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس پاکیزہ گفتگو کے حوالے سے قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ معظم آیت کلام الہی کے 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی 69ویں آیت ہے، 79۔ اس آیت کے ذریعے کائنات کے پروردگار نے اپنے حبیب، اپنے محبوب سید الانبیاء امام المرسلین مزمل مدثر طٰہٰ یاسین حضور اکرم سرور کونین کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ ہمارے موقف، ہمارے نظریے، ہمارے عقیدے اور ہمارے کنسپٹ کو اور ہمارے تصور کو تقویت پہنچاتی ہے، دلیل فراہم کرتی ہے، سند دیتی ہے اور ہمارے عقیدے پر ایک بہت عمدہ، پختہ، اسٹرانگ، سالڈ اور مضبوط و مستحکم پروف ثابت ہوتی ہے۔ عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک رومر ہے، ایک افواہ ہے، ہم پر ایک اتہام ہے، ایک تہمت ہے، ایک الزام ہے، ایک بلیم ہے، اور وہ تہمت اور الزام اتنا خطرناک اور اتنا ڈینجرس ہے کہ سازشوں نے، مکاریوں نے اور جال سازیوں نے یہ اعتراض تراشا ہے، وضع کیا ہے، اس کو گڑھا ہے تاکہ برادران اسلامی ہم سے دور ہو جائیں اور ہم سے فاصلے پر رہیں، ہم سے بدگمان ہو جائیں، متنفر ہو جائیں، ہماری دشمنی پر آمادہ ہو جائیں اور ہم سے عداوت کا سلوک پہم کرتے رہیں، اور اس صفحۂ ہستی سے اس مذہب کا، اس ملت کا، اس جماعت کا، اس گروہ کا، اس لشکر کا نام و نشان مٹ جائے۔ دیکھیے، ہر مسلمان کو سرکار دو عالم سے محبت ہے، عشق ہے، الفت ہے، پیار ہے، مودت ہے۔ ہر مسلمان کا اپنا ذاتی عقیدہ، ایمان اور یقین یہ ہے کہ وہ حضور اکرم کو اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر
اور اپنی اولاد کے اوپر ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، سرکار دو عالم کو سپیریئر سمجھتا ہے، افضل و اعلیٰ سمجھتا ہے، برتر و بہتر سمجھتا ہے، ہر وقت ان کے نقش قدم پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ وہ مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا ریلیشن ہو، اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، اسکول آف تھاٹ کچھ بھی ہو، مگر محبت رسالت مآب پر سب کی طرف سے ریاکشن اور رد عمل ایک ہی جیسا ہے۔ یعنی ہر مسلمان سرکار دو عالم کو بہت چاہتا ہے، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نازیبا کلمات کا استعمال کرے یا ایسی ورڈنگ یوز کرے جس سے توہین کا تصور پیدا ہوتا ہو، شائبہ پیدا ہوتا ہو، احساس پیدا ہوتا ہو، اس بات کو کوئی بھی مسلمان، کسی بھی فرقے کا انسان برداشت نہیں کرتا، اس کو تحمل نہیں کرتا، اس کو نہیں جھیلتا، فوراً آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور آگ بگولا ہو جاتا ہے، سامنے والے کو فنا کرنے پر، ہلاک کرنے پر اور موت کے گھاٹ اتارنے پر تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ ہماری زندگی کس کام کی اگر ہمارے سامنے کوئی حضور کی توہین کرے اور ہم پھر بھی زندہ رہنا چاہیں؟ ایسی زندگی پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے نفرین ہے۔ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہر مسلمان مجموعی طور پر سرکار دو عالم کو بہت مانتا ہے، تو یہ پوائنٹ تلاش کر کے کچھ شاطر دماغ لے کے آئے کہ شیعہ مذہب کو، اس کے افراد کو اور اس کے ان اجزاء کو ٹارگیٹ کیا جائے، نشانہ کیا جائے اور ان کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور بہانہ کیا بنایا جائے؟ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، سرکار دو عالم کو نہیں مانتے، یہ حضور اکرم کو نہیں مانتے، یہ تو اپنے ممبروں پر، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی تقاریب میں، اپنے فنکشنز میں اور اپنے گفتگو کے موقع پر بس چند ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، چند ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، چند مقدسات الہی کا بس ذکر کرتے ہیں۔ علی کا ذکر ہوتا ہے، فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے، 11 اماموں کا ذکر ہوتا ہے، کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ رسول کو مانتے ہی نہیں، رسول کو گھٹاتے ہیں، رسول کی اہانت کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کے درجے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور ان کو پستی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ رجحان اور یہ فکر ایسی ہے کہ سن کر ہر مسلمان ہم سے متنفر ہوگا، ہم سے بدگمان ہوگا، ہم سے بدظن ہوگا۔ تو ایک فارمولہ تھا جو بنو امیہ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا ہمارے خلاف، مگر ہمارے ہاتھ میں بھی دامن اہل بیت ہے۔ ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں مشکلات سے نکلنا، پرابلم سے نکلنا، مصائب سے نکلنا ہم کو اچھی طرح آتا ہے، چونکہ مشکل کشاؤں کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے، چند چالاک لوگوں نے، کچھ ہستیوں نے ہمارے لیے کہا یہ رسول کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو ہم نے ایک جملہ کہا، ارے بھائی آپ تو مانتے ہیں رسول کو؟ کہا جی ہاں ہم تو مانتے ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ کہا آپ نہیں مانتے، آپ صرف رسول کو مانتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ غور کریے گا، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ہم محمد کو مان کر اپنے جیسا نہیں کہتے، اور کریے گا، ہم پیغمبر کو عام بشر نہیں کہتے، ہم خطا سے دوچار نہیں کہتے ہیں، ہم پیغمبر کو غلطیاں کرنے والا شخصیت کا ایک وجود تصور نہیں کرتے۔ یہ آپ کے عقیدے میں ہے، آپ کے نظریے میں ہے، آپ نے کہاں جانا؟ آپ کو معرفت کہاں ہے؟ آپ کو عرفان کہاں ہے؟ آپ کہاں جانتے ہیں رسول کو؟ خالی ماننا کافی نہیں ہے، جاننا بھی کافی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو لے کے آیا ہوں وہ بڑی خاص ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہم ہے۔ ایک ایک حرف کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا، اپنے حافظوں میں رکھیے گا، اپنی میموری میں اسٹور کیجیے گا۔ نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر کب کام آ جائے اور کب آپ کے عقیدوں کی ذوالفقار قرار پا جائے اور کب آپ اپنے دشمن کو زہر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے رسول کو کیا جانا؟ آپ نے رسول کو کیا سمجھا؟ آپ نے رسول کی معرفت
کس حد تک حاصل کی، عرفان کس حد تک حاصل کیا؟ کہا صاحب وہ نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، تو نبی تو وہ اکیلے نہیں، 1,23,999 انبیاء اور بھی ہیں۔ غور کریے گا کوالٹی کیا ہے آخری نبی کی، ہمارے سرکار دو جہاں کی کوالٹی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ وہ سپیریئر ہے تو اس کی بیس کیا ہے؟ وہ سب سے منفرد ہے، ممتاز ہے، وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، تو کس بنیاد پر ہے؟ یہ ذرا تحقیق کرنا ہے، یہ ریسرچ کرنا ہے، یہ تلاش کرنا ہے، یہ کیوروسٹی کا سبجیکٹ ہے، اس کو سمجھیے۔ یعنی پیغمبر کو سب سے ڈیفرنٹ کر دے وہ صفت کیا ہے، وہ فضیلت کیا ہے، وہ کمال کیا ہے، وہ حسن کیا ہے، اور وہ رخ فضیلت کیا ہے جو پیغمبر کو سب سے سپیریئر کر دے۔ بہت توجہ کیجئے گا، شاید زندگی بھر گفتگو یاد رہ جائے، سنیے گا۔ نبی بہت ہے، نبی ہونا میرے پیغمبر کی کوالٹی نہیں ہے، رسول بھی بہت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ رسول ہے تو 313 رسول ہے، یہ بھی کوالٹی نہیں۔ آپ کوالٹی کا مفہوم سمجھتے ہیں، میننگ سمجھتے ہیں، ڈیفینیشن سمجھتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں، معنی آپ درک کرتے ہیں۔ کوالٹی کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی اس صفت خاص کا نام ہے جو کسی ایک ذات میں مخصوص ہو اور دوسری میں نہ پائی جائے، کسی اور دوسرے میں نہ پائی جائے۔ تو وہ کمال کون سا ہے؟ میری سرکار میں، میرے حضور میں، میرے سرور کونین میں، سید الانبیاء میں، امام المرسلین میں جو سب سے ممتاز کرتا ہے، وہ کمال کون سا ہے، وہ کوالٹی کون سی ہے؟ تو اسی کو دیکھنا ہوگا۔ صاحب وہ صاحب کتاب ہیں، تو صاحب کتاب تو 4 نبی اور بھی ہے، حضرت عیسیٰ صاحب کتاب، حضرت موسیٰ صاحب کتاب، حضرت داؤد صاحب کتاب، 3 اور ہیں، آپ کے سرکار بھی صاحب کتاب۔ تو کوالٹی کا بنی، یہ تو اشتراک ہو گیا، یہ تو کامن سی بات ہو گئی۔ یہ آپ کو الگ سے کہا کیا، سپیریئر کیا کیا؟ سب جو کیجئے گا، میں بڑی اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا فکر فرمائیے گا، غور کیجئے گا، تدبر کیجئے گا، تھنکنگ کیجئے گا۔ آپ کہیں صاحب صاحب شریعت ہے، تو صاحب شریعت تو اور نبی بھی ہے، حضرت نوح صاحب شریعت، حضرت ابراہیم صاحب ملت، حضرت موسیٰ صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ صاحب شریعت، 4 شریعتیں اور بھی ہیں۔ تو یہ بھی الگ سے نہیں کوئی کوالٹی قائم ہوئی، کوئی صفت الگ سے قائم نہیں ہوئی، اس کو آپ الگ سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ صفت بتائیے جو پیغمبر کو سب سے ممتاز کر دے۔ اور میں آپ کی نالج کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ خالی کتابیں 4 نہیں ہیں۔ لائیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مجھے دے دیں، اوپر رکھ لوں گا، اور بہترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل۔ بس بس بس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو صاحب شریعت ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ ڈیفرنس نہیں ہے، یہ سرکار کو ممتاز نہیں کرتا، سپیریئر نہیں بناتا، ممتاز نہیں بناتا، منفرد نہیں بناتا۔ آپ دیکھیے، آپ نے سورہ بقرہ کو اگر محسوس کیا ہو اور پڑھا ہو، کبھی تلاوت کی ہو، تو دوسرا سورہ ہے، سیکنڈ سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی ایک آیت ہے 213، اور جو کیجئے گا 203، غار کیجئے گا 13، یہ ہے 213 آیت نمبر۔ پڑھیے جا کر، ایک عجیب دروازہ کھول رہا ہوں فکر کا، قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ ارے بھائی، یہ انسان ایک خاندان کی طرح رہتے تھے، ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، ایک کنبے کی طرح رہتے تھے، ایک خانوادے کی طرح رہتے تھے، ایک کٹمب کی طرح رہتے تھے، ایک گھرانے کی طرح رہتے تھے۔ یعنی ایک زمانہ، ایک پیریڈ، اور ایک ٹائم ایسا بھی تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم سب ایک گھر میں محدود تھے، ایک فیملی میں تھے، چونکہ 4 تھے کل، حوا، آدم، حابیل اور قابیل، ایک ہی گھر تھا۔ پوری انسانیت، پوری پاپولیشن اس وقت کیا تھی؟ 4 آدمیوں پر مشتمل تھی، 4 آدمیوں کا عالم انسانیت تھا، جہان بشریت تھا، ورلڈ آف پیپل خالی 4 لوگوں کا تھا۔ تو کان الناس امۃ واحدہ،
یہ ایک گھرانہ تھا، ایک خاندان تھا، ایک فیملی تھی، ایک قبیلہ تھا، ایک گھرانہ تھا. بس پھر کیا ہوا؟ نسلیں بڑھی، ذریتیں بڑھی، فیملیاں ڈیوائیڈ ہوئیں، گھر زیادہ ہوئے، خواہشات بڑھی، تمنائیں بڑھی، طمع بڑھی، لالچ بڑھا. اور جب لوبھ آیا اور لالچ بڑھا تو تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا، اختلاف ہوا، انسان لڑنے لگا. یہ زمین میری ہے، اتنی اراضی میری ہے، اتنا پلاٹ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے. یہی سے لڑائیاں شروع ہوئی. ان لڑائیوں کو دبانے کے لیے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اور فتنہ پروازی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ فبعث النبیین، ہم نے سارے نبیوں کو بھیجا. تو سارے نبی کیوں آئے؟ تاکہ فساد نہ ہو. اور بھی جگہ فساد کو ختم کرنے آئے، ٹیررسٹ کو ختم کرنے آئے، دہشت گردی کو اور آتنکواد کو ختم کرنے آئے. سارے نبی اور دو کیٹیگریز میں آئے، دو قسموں میں آئے، مبشرین و منذرین. ہم نے بشارت دینے والا بنایا نبیوں کو اور خوف الہی سے، عذاب پروردگار سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو دو ہی کوالٹی ہیں، یا بشارت دینے والا. بشارت کا مطلب ہے گڈ نیوز، خوشخبری. یعنی نبی جتنے بھی آئے سب نے امتوں کو خوشخبری دی، افراد کو خوشخبری دی. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ سن سک رہے ہیں نا آپ؟ ذرا توجہ کریں. تو نبیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء دو قسموں میں آئے، ڈیوائیڈ ہو کر. مبشرین و منذرین، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والے. تو یہ خوشخبری کیا تھی اللہ کی طرف سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گڈ نیوز تھی؟ ایک ہی گڈ نیوز تھی. ہر نبی نے کہا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبر نے ایک ہی خوشخبری سنائی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. آدم نے کہا میرے بعد محمد آئیں گے، ان پر ایمان لانا. نوح نے کہا میرے بعد محمد آئیں گے، ان پر ایمان لانا. ابراہیم نے کہا میرے بعد محمد آئیں گے، ان پر ایمان لانا. موسیٰ نے کہا میرے بعد محمد آئیں گے، ان پر ایمان لانا. عیسیٰ نے کہا میرے بعد احمد آئے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا سورہ صف دیکھیے، قرآن مجید کا 60واں سورہ ہے اور اس کی 4تھی آیت ہے. ارشاد ہوا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم مصدقا بین یدی من التوراۃ والانجیل ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اے لوگو، میں تصدیق کرنے آیا ہوں سارے رسولوں کی اور ساری اپنے سے پہلی کتابوں کی. وہ توریت ہو، زبور ہو اور میری کتاب خود انجیل ہو. میں مصدق ہوں، ویریفائی کرنے آیا ہوں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں. مبشرن بے رسول، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. پڑھو قرآن. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. توجہ کیجیے گا. آپ کی خاموشی پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے. بلا کریں آپ ذرا دیکھیے کون ہوگا جو میرے بعد آئے گا. اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد. احمد نام بتایا. اب جب اسلام میں قانون بنا، شریعت آئی اور کوئی مسلمان بننا چاہ رہا تھا تو اسے کیا اصول بتایا، اسے کیا دستور بتایا، اسے قانون کیا بتایا؟ کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو اور محمد الرسول اللہ کہو اور مسلمان بن جاؤ. ارے قرآن میں تو عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد احمد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو کلمے کا جز آپ نے محمد کیوں بنایا، احمد کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرمائے وہ عیسیٰ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد احمد آئے گا. تو اب سمجھو احمد نہیں کہا. جب کلمہ بنا، کلمہ وضع ہوا، کلمہ تراشا گیا، کلمہ مینوفیکچرڈ ہوا، تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، وہاں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ محمد کیوں رکھا؟ تو اب تاریخ سے پوچھو کہ ایک نام تو عیسیٰ نے بتایا میرے سرکار کا احمد ہے. یہ محمد کس نے نام رکھا، کس نے نام دیا محمد؟ تو تاریخ بتائے گی کہ یہ محمد نام ابو طالب نے دیا ہے. تو جب کلمہ وضع ہوا تو اس میں احمد نہیں رکھا، محمد رکھا ہے تاکہ بے غیرت مسلمان سمجھ جائے ارے جس کا لیا ہوا نام لیے بغیر تم مسلمان نہیں بن سکتے، اسے کفر کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟
सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा बुलंद तरी सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। जी देखिए हुजूर, चल लवात है आपकी सवातों की आबियारी के लिए और आपसे करीब होने के लिए, तकर्रुब हासिल करने के लिए। तो अल्लाह ने क्या कहा, हमने नबियों को 2 कैटेगरीज में तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा, मुबश्शिरीन और मुंज़िरीन। तो हर नबी का एक टाइटल है मुबश्शिर। मुबश्शिर अगर आपको नाम भी याद ना हो और आप खाली मुबश्शिर कह दो तो आपका फरीज़ा, वजूब, लज़ूम सब ड्यूटी अदा हो जाएगी, चूंकि हर नबी मुबश्शिर है। गौर करिएगा, आदम क्या है भाई, मुबश्शिर। नूह क्या है, मुबश्शिर। इब्राहिम क्या है, मुबश्शिर। मुबश्शिर का मतलब समझ गए ना, खुशखबरी देने वाला। और खुशखबरी किसकी दे रहा है हर नबी, आखिरी नबी की। आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा। हर पैगंबर यही कह के जा रहा है, हर नबी यही कह के जा रहा है, अपनी उम्मत को यही बता रहा है कि आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा। तो भैया आदम से लेके और हजरत ईसा तक के 1,23,999 अंबिया तो मुबश्शिर इस बुनियाद पर हैं कि उन्होंने मोहम्मद के आने की खबर दी। मगर तेरे कुरान में खुद मोहम्मद को मुबश्शिर लिखा है, तो मोहम्मद पे तो नबूवत खत्म हो रही है। मोहम्मद किसकी बशारत दे रहा है, कुछ पूछना चाह रहा? नहीं गौर किया आपने, नहीं जागे हैं आप भाई। सारे नबी तो इसलिए मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देने वाले हैं कि उनके आखिर में एक आएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, आखिरी पैगंबर। तो सब मुबश्शिर बने मोहम्मद के, और मोहम्मद पे नबूवत हो रही है। मगर मोहम्मद का लक़ब भी कुरान में मुबश्शिर है, टाइटल मुबश्शिर है। तो मोहम्मद किसकी गवाही दे रहे, किसकी बशारत दे रहे? अगर मोहम्मद के बाद कोई आने वाला ना होता तो आप मुबश्शिर कैसे होते? तो बात यही है कि 1,23,999 अंबिया ने मोहम्मद के आने की खबर दी और मोहम्मद ने अपने बाद 12 के आने की खबर दी। मेरे बाप 12 आएंगे, 12 आएंगे। बड़ा फरमाया, अच्छा कमाल है, कौन आएंगे? नाम भी बताया, खानदान भी बताया, नसब भी बताया, हसब भी बताया, शजरा भी बताया, ज़ुर्रियत भी बताई, कौम भी बताई, खानदान भी बताया, कबीला भी बताया, अलकाब भी बताया। तो जो चाह रहा हूं, वल्दियतें भी बताई। जब पूछा यहूदी ने कि आपके बाद कौन से 12 आएंगे, तो पैगंबर ने फरमाया यनाबियुल मवद्दत पढ़िए जाकर, कंजुल अम्मान, मुफ्ती है। देखिए देखें आप, अजीबो गरीब किताबें साहब मुल्ला मुत्तकी हिंदी की, उसमें भी लिखा है। और पढ़िए तारीखुल महल व नहल, इतनी बड़ी बड़ी किताबों के रेफरेंस दे रहा हूँ। पैगंबर से यहूदी ने पूछा आपके बाद 12 कौन होंगे, आपके बाद जो आएंगे 12 उनका नाम क्या है, उनका हसब नसब क्या है, उनकी वल्दियत क्या है? तो सरकार ने बताया अव्वलुहुम अली व आखिरुहुम महदी, पहला अली होगा और आखिरी महदी होगा। उन्होंने कहा जरा और वजाहत कीजिए। अबू अम्मारा रावी का नाम है। ये यहूदी ये जुइस पूछ रहा है नबी से, क्या पूछ रहा है कि जरा उनके नाम बताए। नबी ने नाम बताए, अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन, मोहम्मद इब्ने अली, जाफर इब्ने मोहम्मद, मूसा इब्ने जाफर, अली इब्ने मूसा, मोहम्मद इब्ने अली, अली इब्ने मोहम्मद, हसन इब्ने अली वल हुज्जतुल कायम। आखिर में इब्ने हसन अस्करी। तो वल्दियत भी बताई, बाप के नाम भी बताए, हर इमाम का नाम भी बताया और उनके बाप के नाम भी बताए, आबा के नाम भी बताए, वल्दियतें भी बताई। तो जो जरा या रसूल अल्लाह वल्दियतें क्यों बता रहे? कहते कि अली है, हसन है, हुसैन है, बाप का नाम क्यों बताया? का वल्दियत इसलिए बताई कि इस सिलसिले को वो ही नहीं मानेगा जिसकी वल्दियत मशकूक होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जैसा आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। कोई नहीं, बीमारी नहीं आती भाई, ये मरकज़ शफा है, ये मजलिस हुसैनी जिक्र में शफा है। बीमार को ले आओ, ठीक हो के जाएगा। आप डर रहे हैं, ये मजलिस सुनिएगा। यहाँ पर फरिश्ते आते हैं, मलाइका आते हैं,
اب بڑی اہم منزل کی طرف لا رہا ہوں. میرے بعد کون ہوں گے؟ علی ابن الحسین. دیکھیں کیسے علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین. بتائے نا 12 نام. اچھا جب نبی بتاتے گئے تو وہ خوش ہو کے کہتا رہا یہودی صدقتا صدقتا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. ذرا اپنے اندر سے باہر نکلو. دوسرے مذہب کا آیا تھا جو اسلام کا کٹر مخالف ہے، یہودی جو قرآن کا دشمن ہے، جو شریعت کا دشمن ہے، جو رسالت کا دشمن ہے، اپنے موسیٰ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں. اور وہ سن کے نبی کی زبانی 12 اماموں کے نام بے ولدیت کے بار بار ویریفیکیشن کر رہا ہے. صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. اس محل کو آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اس طرز کو آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ارے بھائی کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ سچ کہا، سچ کہا؟ تجھے کیا پتا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ تو یہ محمد کے قول پر صداقت کی مہر نہیں لگا رہا تھا، اپنے یہاں توریت میں پڑھ کے آیا تھا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ اپنی توریت میں 12 اماموں کے نام پڑھ کے آیا تھا. محمد کا تو امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں توریت جانتے ہیں کہ نہیں. تو جب آپ نے توریت سے بتائے 12 نام تو وہ اپنے یہاں کی آیتوں کی تصدیق کر رہا تھا کہ کتاب میرے گھر کی ہے، بیان آپ فرما رہے، لکھا ہوا میرے گھر ہے اور گفتگو آپ فرما رہے. پہلا علی ہوگا، دوسرا حسن ہوگا، تیسرا حسین ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ یہودیوں کو بتا گئے تھے کہ میرے بعد، محمد کے بعد 12 امام ہوں گے. مجھے تو عجیب تعجب ہے بھائی، مسلمان پر حیرت ہوتی ہے. موسیٰ تو اپنے بعد کے لیے بتا جائے کہ 12 امام ہوں گے اور محمد بتا کے نہیں گئے. مسلمان کو آج تک نہیں پتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں آپ جانتے ہیں کہ اتھلی پھتلی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں قرآن سے ریفرنس لاتا ہوں، آیات کو بیس بناتا ہوں اور آیات کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کہیں پر شرمندہ نہ ہو. فوراً بتا دیں. اب چلیے صاحب، پھر کیا کہا اللہ نے؟ 2 طرح کے نبی بھیجے، مبشر اور منذر، ڈرانے والا بنا کر عذاب الہی سے اور بشارت دینے والا بنا کر. اور ایک کیا بات کہی اللہ نے؟ اب یہاں سے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، زحمت دینا چاہتا ہوں، تیار ہو جائے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے دوستو، یہ میرے گھرانے کا قول نہیں ہے، یا میرا ذاتی نظریہ نہیں. میں نے ریفرنس دیا ہے، حق بجانب ہوں منبر پر. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 213 یاد کی. اللہ کہہ رہا انزلہ مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ہم نے سارے نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی. سارے نبیوں پر کتاب نازل کی تو ہر نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے نا. آپ اگر کچھ بھی نہ جانے تو میتھمیٹک تو تھوڑا سا جانتے ہوں گے. 2 2 4 ملانا تو جانتے ہوں گے نا. 6 6 12 ہوتے ہیں، 12 12 24 ہوتے ہیں، 24 24 48 ہوتے ہیں، 48 48 106 ہوتے ہیں. یہ تو سمجھ آ گیا. اتنا تو جوڑ گھٹاؤ کر لیتے ہوں گے. تو اب آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے سارے نبی بھیجے اور سارے نبیوں کے ساتھ ہم نے قرآن ایک کتاب نازل کی. کس کے ساتھ نازل کی؟ نبیوں کے ساتھ. آپ نے ماں کی گود میں کیا پڑھا تھا؟ جب آپ نے بولنا شروع کیا تھا تو ماں نے کیا سبق پڑھایا تھا؟ پہلا سبق تھا لخت جگر کہو اللہ ایک، پنجتن پاک، معصوم 14، امام 12، کربلا کے شہید 72، انبیاء 1,24,000، آسمانی کتابیں 4. نام کیا بتائے تھے؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن. 4 کتابیں. کتنی کتابیں ہیں بھائی؟ 4. اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں؟ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی. تو اگر آپ سے میں پوچھوں کہ مجلس میں 100 آدمی آئے ہیں اور ہر ایک سوٹ کیس لے کے آیا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے سوٹ کیس کتنے ہیں؟ کہ یہ بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے. 100 آدمی آئے ہیں تو سوٹ کیس بھی 100 ہے.
ہے نا پر ہیڈ ایک سوٹ کیس، ہر ایک کے ساتھ ایک ہے، تو چونکہ ان کی تعداد 100 ہے تو پھر سوٹ کیسوں کی بھی تعداد 100 ہے، تو انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی تو اب کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ اور آپ کو یاد کتنی ہیں؟ 4۔ تو 1,23,996 کہاں ہے؟ 4 پر یقین ہے؟ اتنی ساری کتابوں کا پتہ ہے؟ بتاؤ کس کتاب کا کیا نام ہے؟ آدم کے ساتھ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ نوح کے ساتھ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ابراہیم کے ساتھ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ کو تو 4 کتابیں یاد ہیں، موسیٰ پہ توریت، داؤد پہ زبور، عیسیٰ پہ انجیل، سرکار دو عالم پر قرآن نازل ہوا، اتنا ہی تو پتہ ہے نا بس، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں۔ تو 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ اللہ فرمائیے گا 4 کتابیں یاد ہیں اور اتنی ساری یاد نہیں ہیں، یعنی 4 ظاہر ہے، باقی سب غیب میں ہے۔ اللہ فرمائیے مسلمان اتنے بڑے غیب کو تو مانتا ہے، یعنی 1,23,996 کتابوں کی غیبت پر تو یقین ہے، ایک اکیلے مہدی کی غیبت پر یقین نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بیٹھو بیٹھے صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ بہت تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہیں آپ، صلوات میں بھی تکلف فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی کوئی خامی یا غلطی معاذ اللہ نہیں ہے، یہ مقام کا بھی اثر ہے، یہ ہوتا ہی ایسا ہمیشہ۔ فرمائیں آپ یہاں کے کچھ پرتکلف ہو جاتا ہے، آدمی نازک ہو جاتا ہے، ذرا سا لطیف ہو جاتا ہے، نفیس ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھئے تو بھائی کتنی کتابیں ہیں؟ 1,24,000 ہونا چاہیے نا، کچھ تو بولو میری جان، کچھ تو بتاؤ۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، اور ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی تو کتنی کتابیں؟ کہ 1,24,000۔ تو ہمیں گن کے بتاؤ ساری کتابیں، 1,24,000 کتابیں چاہیے ہم کو، نام بتاؤ۔ توجہ کیجئے گا، تم نے جس غیب پر ایمان رکھا اس کا تمہیں نام نہیں یاد، اور پھر بھی ایمان، اور ہمارا صرف ایک غیب میں ہے، ہمیں اس کا نام یاد، اس کی ماں کا نام یاد، اس کے باپ کا نام یاد، اس کے دادا کا نام یاد۔ تو جو چاہ رہا ہمیں سب کچھ یاد ہے، تو بھی تسلیم کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہوگا صاحب یہ تو پھنس گیا کیس، پیج پھنس گیا، 1,24,000 کتابیں کہاں سے آئیں؟ تو چلیے آپ کو میں زحمت دینا نہیں چاہتا، نکالنا چاہتا ہوں اس دلدل سے۔ اصل میں کتاب الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، خود نبی کی ذات علم ہے، کتاب ہے۔ وہاں فرمائے اب آ رہے ہیں منزل پر، ملاحظہ کیجئے گا۔ اب قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، جو آیت میں نے عنوان کلام کے طور پر پڑھی تھی، ذہن عالی سے نکلا تو نہیں میرا تصور۔ سرکار دو عالم کی کوالٹی کیا ہے، انفرادیت کیا ہے، امتیاز کیا ہے؟ آپ سپیریئر ہیں سب سے الگ، تو آپ کیا ہیں؟ آپ سے گزارش ہے بس کہ سنجیدہ ہو جائیے، پورے طور پر آمادہ ہو جائیے، بہت لطف آئے گا اور بڑی منزل پر پہنچیں گے، آپ اپنے وجود میں خوشبو محسوس کریں گے، معطر ہو جائیں گے۔ کیا ہے بھائی؟ ارشاد ہوا سورہ یاسین کی 79 آیت میں 79، عجیب آیت ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو بیکار کی باتیں نہیں سکھائیں، نو سائنس ٹاپک جس میں کوئی میسیج نہ، کوئی پیام نہ ہو اور کوئی اس میں پیغام نہ ہو، ایسی باتیں ہم نے نہیں سکھائی اپنے نبی کو۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور بے مقصد باتیں اس کے لیے شایع نشان بھی نہیں، زیب بھی نہیں دیتی، چونکہ اس کی زبان ہماری ترجمان ہے، ہماری ٹرانسلیٹر کرتی ہے، وہ غور کریں گے کون ہے پیغمبر؟ یہ ترجمان رحمان ہے، ترجمان الہی ہے، تو ہم نے سکھایا بھی نہیں۔ اب کہتا ہے یہ پیغمبر کیا ہے؟ اب دیکھو کوالٹی قائم کر رہا ہے قرآن، انفراد قائم کر رہا ہے قرآن۔ ملاحظہ فرمائے ارشاد ہوتا ہے ان ہوا، یہ محمد کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو کیا واقعی کچھ نہیں؟ استغفراللہ، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہو، اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان ہوا، ان نافیہ ہے،
ایبسلوٹلی ڈنائی، انکار مطلق، محمد کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ نہیں کا مطلب کیا ہے یہاں؟ واقعی کچھ نہیں؟ ارے بھیا کچھ کیسے نہیں؟ سارے نبی، سارے ولی، سارے امام، سارے نبی، سارے رسول، ساری کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہو وہ کچھ نہیں؟ یا کچھ نہیں کا مطلب سمجھو، جو تم سمجھو گے وہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تم کیا کہو گے؟ سید الانبیاء۔ تمہارے سید الانبیاء کہنے سے پورا تعارف نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم نے کہا صاحب کتاب، تو صاحب کتاب کہنے سے بھی پورا مقصد حاصل نہیں ہوا، پوری تعریف، پورا انٹروڈکشن نہیں ہوا۔ جتنا بھی کہتے جاؤ، تم جو بھی کہو گے وہ تمہارے دماغ کی پیداوار ہوگی۔ تو جو تم کہو گے ہم کہیں گے ان ہوا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جو تم کہتے جاؤ گے وہ محمد ہے ہی نہیں۔ اگر تم نے سمجھ لیا محمد کو تو تمہارے محدود دماغ میں خود محمد محدود ہو گیا، اور کی جگہ محیط کائنات کہاں رہا؟ کہاں رہا؟ کائنات پہ حاوی، کائنات پہ محیط کہاں رہا؟ اب ذرا سا سمجھئے پھر کیا ہے انکار مطلق۔ جتنی تعریف تم کرو گے، جتنا انٹروڈکشن تم دو گے، جتنا تعارف تم دو گے سرکار دو عالم کے لیے، اللہ ڈینائی کرتا جائے گا، یہ نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ، بالکل نہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو محمد وہ نہیں ہے، تو پھر پروردگار ہے کیا؟ الا ذکرن، یہ تو ہمارا ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ محمد کو دیکھو، ہمیں پہچانو، ہم سمجھ میں آئیں گے۔ یہ ہمارے وجود کا آئینہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہماری ہستی کا آئینہ ہے۔ محمد کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، محمد کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو دیکھنے کا اگر شوق ہے، پہچاننے کا اگر اشتیاق ہے، تو محمد کو دیکھتے جاؤ، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہوگا صاحب محمد میں کیا کمال ہے؟ ارے محمد کو چھوڑیے، محمد کی گود میں جو پلے ان کو دیکھ لو، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا جو کردار ہے وہ علی ہے، جو محمد کی گود میں پلا۔ تو علی کا بھی یہ کمال ہے کہ علی اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، آنکھ دیکھو تو عین اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ۔ اگر موڈ ہے تو صلوات پڑھ دیجئے۔ لیجئے چند منٹ رہ گئے ہیں، میں تو اپنی دلدل سے نکل چکا، میں اپنا بیان تمام کرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ محمد کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ الا ذکرن، ہماری یاد دہانی کا ایک سورس، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک سبب۔ اب بھی محمد سمجھ میں نہیں آئے، اب آئیں گے سمجھ میں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو بلیم نہیں دوں گا، اپنے بیان کی کمزوری تسلیم کر لوں گا۔ سنیے، غور کریں، اللہ نے کہا الا ذکرن، محمد کچھ نہیں، ہمارا ذکر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وقرآن مبین، یہ محمد قرآن مبین ہے، خالی قرآن نہیں، خالی قرآن نہیں، قرآن مبین۔ قرآن اور ہے، قرآن مبین اور ہے۔ مبین بنا ہے ابانہ سے، ابانہ کا مطلب ہے اوپنڈ، کھلا ہوا، ظاہر، باہر۔ اندھا بھی دیکھ لے، نابینا بھی دیکھ لے، اسے کہتے ہیں قرآن مبین۔ تو محمد خالی قرآن نہیں ہے، کاغذ کا قرآن نہیں، حقیقت کا قرآن ہے، اور قرآن مبین ہے۔ مبین کا کیا مطلب؟ اور ایک مطلب بتا دوں، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، اس کی تفسیر قرآن نہیں ہے، اس کے پیج قرآن نہیں ہے جو خالی ہیں، اس پر جو حاشیہ لگا، فٹ نوٹس لگے، وہ قرآن نہیں ہے، اس کی جلد قرآن نہیں ہے، اس کا جزدان قرآن نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ لیکن محمد ایسا قرآن ہے جو قرآن مبین ہے۔ محمد کی زلفیں قرآن، محمد کا چہرہ قرآن، محمد کے رخسار قرآن، محمد کے کندھے قرآن، محمد کی پشت قرآن،
کیا حیرت میں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ محمد ہے قرآن مبین، تو قرآن مبین کا کیا مطلب؟ زلف قرآن، محمد کے بدن کا ہر حصہ قرآن، پشت قرآن، زانو قرآن، کندھے قرآن، تو اب یہ قرآن ہے، تو اب اگر کسی کے دوش پر، اس کے دوش پر، اب اگر کسی کے قدم محمد کے کندھوں پہ آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ بھائی بھائی پہ کندھے پہ کھڑا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اب رشتے کی نظر یہ فضیلت رکھ کر دینا، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ان ہوا، یہ کچھ نہیں ہے، تم اسے بھائی کہو گے، کسی کا بھائی نہیں، یہ تو قرآن مبین ہے۔ تو اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علی جو رسول کے دوست پہ آئے ہیں، یہ بھائی بھائی کے کندھے پہ نہیں کھڑا، ابو طالب کا بیٹا قرآن کے دوست پہ ہے۔ کہاں ہوں میں؟ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں کھڑے؟ اب بھائی بھائی نہیں چلے گا کہ بھائی کی محبت میں بھائی نے کندھوں پر بلند کر لیا، جی نہیں، محمد کا اسٹیٹس ہے قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے، بشر نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی طرح کے انسان نہیں ہے، یہ تو قرآن مبین ہے۔ اب صاحب قرآن مبین ہے تو اب جو کندھوں پہ آیا وہ بھائی بھائی نہیں آیا۔ اگر اس نے اپنی زلفیں کسی کے ہاتھ میں دے دی تو یہ نہ کہنا کہ نانا نے محبت میں نواسوں کو زلفیں دے دی، نہیں، ابو طالب کے پوتوں کے ہاتھ میں قرآن کی مہار ہے، قرآن کو ہینڈل کر رہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ اب سنو، محمد کے کندھوں پر بیٹھے حسن و حسین، ایک 6 سال کے ہیں، ایک 7 سال کے ہیں، دونوں شہزادے، دونوں جوانان جنت کے سردار، دونوں علی کے لختے جگر، دونوں ابو طالب کے پوتے، اور کانفیڈنٹ کتنا ہے، اختیار اعتبار کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ محمد نے دونوں کو زلفیں دے دی، توجہ کریں، اب جدھر یہ چاہیں گے ادھر کون چلے گا؟ نانا نواسوں کو چلا رہے، یہ نانا ہے ہی نہیں، ان ہوا، یہ تو کچھ نہیں۔ تم اگر نانا کا، ارے بھائی بولیے نا، میں ایسے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ذرا بولیے، جان نکال کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی خاموشی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں، سلامت رہے مولا۔ اصل میں ہے کیا، ہماری سماعتیں واقعات سننے کی عادی ہو گئی، تبلیغ سننے کی عادی ہو گئی، جب تک قبر میں نہ اتارا جائے، اذان میں نہ جب تک پیسا جائے، جب تک طبیعتوں کو اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ مجلس فضائل کے لیے بھی ہے بھائی، لوگ آپ کو تبلیغ سناتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لوگ آپ کو واقعات سناتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، مگر میں قرآن سے راز کھول رہا ہوں، میں آپ کو قرآن گھونٹ کے پلا رہا ہوں۔ آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ عرش اعظم پہ ہونا چاہیے تھا، جو بیان میں دے رہا ہوں ذرا سمجھیے، معمولی نہیں۔ اب محمد کے کاندھوں پر حسن و حسین جو بیٹھے ہیں، تو آپ یہ کہہ کر نہیں نکار سکتے نانا کو محبت تھی نواسوں سے، بٹھا لیا، جی نہیں، ان ہوا، یہ کچھ ہے ہی نہیں، یا رشتے ہے ہی نہیں، یا ریلیشن ہے نہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو قرآن مبین ہے۔ تو اب یہ دونوں بچے قرآن کی زلفوں کو لیے ہیں، محمد کی زلفیں نہیں ہیں، اب یہ قرآن کو ہینڈل کر رہے ہیں، جدھر ہم چاہیں گے ادھر قرآن چلے گا۔ اب سوچو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ساری کائنات اسلام، سارا ورلڈ آف مینز، لوگوں کی دنیا، اور خاص طور سے اہل اسلام کائیں بات کے محتاج ہیں، جو قرآن کا ہے وہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، توجہ چاہ رہا ہو کرو، تو قرآن کہتا جا رہا ہے یعنی تمہیں ادھر چلنا پڑے گا جدھر قرآن چلائے گا، اور قرآن کو ادھر چلنا پڑے گا جدھر حسنین چلائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ حسنین چلائیں گے، کدھر چلنا پڑے گا؟ تمہیں ادھر چلنا پڑے گا جدھر قرآن چلائے گا، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، یہ کرو،
ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو، تم کس کے محتاج ہو؟ قرآن کے محتاج ہو۔ اور قرآن کدھر چلے گا؟ جدھر حسنین چاہیں گے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، مولا فرما تو اب ایک فرق ہو گیا امت میں اور اہل بیت میں۔ امت وہ ہے جدھر قرآن چلائے گا، ادھر چلنا پڑے گا، اور اہل بیت وہ ہیں جدھر چلائیں گے قرآن کو، ادھر چلنا پڑے گا۔ اب میں نے مجلس پڑھی، اب کیا کروں؟ ایک جملہ تو ضرور دہراؤں گا، کمال کی بات ہے۔ ارے بھائی کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری جب تک علی کا اشارہ نہ ہوا۔ موجود ہیں؟ اب سنیے، بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے۔ کتنی آیتیں بھائی قرآن میں؟ 6666، ماشاءاللہ۔ کتنے پارے ہیں؟ 30۔ سورہ کتنے ہیں؟ 114۔ ٹھیک۔ منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ رکوع کتنے ہیں؟ 5058۔ یہ قرآن کا بایو ڈاٹا ہے۔ قرآن کی ایک آیت تلاش کر کے لا دو جو علی کے آنے سے پہلے آئی ہو۔ ہے نا؟ کیا کہنا؟ میں مولا کی ضمانت میں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو یہ ہوتی ہے سماعت، جس منزل پر آپ ہیں وہ منزل مقام دعا کو قائم کرتی ہے۔ توجہ کریں آپ، کس منزل معراج پر ہیں آپ؟ سماعت کی۔ کیا ہوا عزیزوں؟ کیا ہوا؟ کیا فکر ہے؟ ایک آیت تلاش کر کے لا دو جو علی کے آنے سے پہلے دھرتی پر اتری ہو۔ ارے بھیا آیت مزاج شناس ہے، جانتی ہے یہ قرآن ہے کہاں؟ انہو لقرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے، عرش پر، کعبہ قوسین سے بھی آگے ہے، تو ہے قرآن عرش پر۔ قرآن کو آنا ہے لوح محفوظ سے زمین پر، لیکن علی کے آنے سے پہلے اور 13 برس کے سن کو پہنچنے سے قبل کوئی آیت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آیتوں کو آنا تھا زمین پر۔ زمین قرآن کی زبان میں ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ اس تراب کا مالک کون ہے؟ اس تراب کا مالک علی۔ تو مالک سے اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ جب تک علی اشارہ نہ کرے کوئی آیت نہیں آ سکتی۔ اب یہ میری خطابت، میری تقریر یا میری گفتگو محسوس نہ کریں آپ کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں تو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی آیت دکھاؤ جو آئی ہو۔ نماز کی آیت کب آئی؟ کب آئی؟ جب علی ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ روزے کی آیت کب آئی؟ ہجرت کر کے جب مدینے میں آ گئے۔ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا نبی کے 40 برس کے سن میں، اور علی ہے نبی سے 30 سال چھوٹے۔ جب علی 10 برس کے ہو گئے اور 11ویں برس میں لگے ظاہری طور پر، تو قرآن نے اترنا شروع کیا۔ پہلی آیت دعوت ذوالشیرہ میں آئی، علی موجود، علی کا اشارہ، ابو تراب آ جاؤں؟ آ جاؤ، آ گئی آیت۔ یہ بتائیے 50 منٹ سے زیادہ ہو گئی گفتگو، 1 گھنٹے کے اندر تمام ہو جانا ہے۔ ایک جملہ، ایک سوال آپ سے کر لوں، ہم اور آپ کیا ہیں بھائی؟ وہ کیا ہے؟ ارے مومن ہیں، شیعہ ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، یہ تو سب آپ کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو پھر کوالٹی بتا رہا ہوں کہ آپ ہیں کیا، آپ کی حقیقت کیا، ریالٹی کیا ہے۔ وہ کہا ہم کیا ہیں، تو سنیے آپ کیا ہیں۔ آپ 2 چیزوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے قرآن ہے، ایک طرف آپ کے قیامت ہے۔ غور فرمائیں آپ، شاید ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، غور کریں آپ۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قیامت۔ آپ نے نماز کیوں پڑھی صاحب؟ کہ قرآن نے کہا۔ تو نماز پڑھ کے کچھ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا، جنت ملے گی۔ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد۔ آ گئی قیامت۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف قیامت۔ روزہ کیوں رکھا؟
کہ قرآن نے کہا. اچھا بھائی کہا تو رکھ لیا, روزہ رکھنے پہ کیا ملے گا؟ کہ جنت. کب؟ کہ قیامت کے بیچ بعد. تو آپ پھنسے ہوئے ہیں دو سچائیوں کے درمیان. ایک طرف قرآن, جو قرآن کہے گا وہ کرنا پڑے گا, اور کرنا کیوں پڑے گا؟ جنت ملے گی رزلٹ میں, پرائز میں, بدلے میں, عوض میں, جزا میں ملے گی نا. تو کب ملے گی جنت؟ جنت ملے گی قیامت کے بعد. اب بتانا چاہتا ہوں اختیار, اہل بیت کا اختیار, توجہ چاہ رہا ہوں. ایک طرف قرآن, ایک طرف قیامت. منبر سے بول رہا ہوں بھائی صاحب, مذہب بدل دوں اگر ایک آیت ثابت کر دو کہ علی کی اجازت کے بغیر آئی ہو. تو ایک طرف قرآن ہے, ایک طرف قیامت ہے. جزا مل نہیں سکتی جب تک قیامت نہ آئے, عمل ہو نہیں سکتا جب تک قرآن نہ آئے. مگر دونوں چیزیں محتاج ہیں. قرآن بھی کسی کا محتاج, قیامت بھی کسی کی محتاج. اور یہ محتاج کس کی ہے؟ ابو طالب کے 12 بیٹے, پہلے بیٹے کا نام علی, آخری کا نام مہدی. پہلا امام, آخری امام. یہ قیامت ہے کہ جب تک پہلا نہ کہہ دے آیت نہیں آ سکتی, اور جب تک آخری نہ کہہ دے قیامت نہیں آ سکتی. اتنی سی بات ہے بس. جی یہ ہے. بڑا سلامت رکھیں آپ کو. یہ ہے منزل. کون سمجھ سکتا ہے ان کیریکٹرز کو, ان کرداروں کو, ان ہستیوں کو, ان ذوات مقدسہ کو اور ان پرسنالٹیز کو؟ کون محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بس ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر رخ سے, ہر ایکٹیویٹی سے, اپنی ہر فعالیت سے, تحریک سے ان شخصیتوں کو خوش کریں, ان کو فالو کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کی سیرت کو دیکھیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کریں. ہم 1400 سال سے نفاق کے خلاف بول رہے ہیں کہ منافقت بہت بری چیز ہے, اور سب سے زیادہ منافق ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں. کہاں کی تبلیغ؟ کیسی تبلیغ؟ نفاق کیوں ہے بھائی؟ جہاں اہل بیت ہو گئے وہاں نفاق ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اہل بیت کو اپنایا نہیں, فالو نہیں کیا, ورنہ نفاق نہ ہوتا. غیبت سب سے زیادہ کہاں ہے؟ چغلیاں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ حسد سب سے زیادہ کہاں ہے؟ قومیت کے جھگڑے سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ خاندانوں کا تصادم کہاں ہے؟ تو کیا یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی سیرت ہے؟ ان کا عمل ہونا چاہیے. مجلس میں آنے کا فائدہ تو ہو کچھ. دیکھیے گا, میں ایک جملہ کہوں اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں. آج کی مجلس کا تبلیغی پیغام, جب مجلس میں آنے کا ارادہ کرو تو قد آدم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو, اور اپنے وجود کو اپنی معرفت کی نگاہوں سے دیکھو کہ ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں اس وقت, ٹوڈے کتنی خامیاں ہیں. اور یہ سب سارا حساب کتاب لگانے کے بعد, میجرمنٹ لینے کے بعد, اب آؤ مجلس میں, اب فرش اعضا پہ بیٹھو, ذکر اہل بیت سنو, ذکر اہل بیت سن کے واپس گھر جاؤ, پھر اسی آئینے کے سامنے جاؤ, پھر اپنے آپ کو نگاہ معرفت سے دیکھو. اگر وہ غلطیاں چھوڑ آئے ہو تو مجلس میں گئے تھے. جو چاہ رہا ملا فرمایا, نہیں سمجھا میں کیا کہہ رہا. اگر چھوڑ کے آئے ہو تو مجلس میں گئے تھے, فضائل کا اثر لیا ہے, سیرت اہل بیت کا اثر لیا ہے, سنت اہل بیت نے آپ کو چینج کیا ہے, تبدیل کیا ہے. اور اگر آپ جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے تو معاف کیجیے, آپ مجلس میں نہیں گئے تھے. آپ مجلس میں نہیں گئے تھے. آپ گئے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہاں گئے تھے. مجلس میں جاتے تو بدل کے آتے, اور یہ مجلس ہے, یہ بدلتی ہے بھائی. اگر بدلتی نہ ہوتی, تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجلس اگر کردار, کیریکٹر تبدیل اور چینج نہ کرتی تو پھر کربلا کو کون یاد رکھتا؟ شب عاشور تک جو جہنم میں کھڑا تھا
وہ صبح کی نماز کے بعد جنت میں تھا، بدل دیا کربلا نے۔ حضرت حر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کیا کربلا حر ہی کے لیے دروازہ کھولتی ہے بس؟ نہیں، قیامت تک کھلا ہے، جس کا دل چاہے حر بن کے آ جائے، آ جائے۔ جنت مشتاق ہے، جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور کیا کہنا، کون سمجھے گا کربلا کو؟ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک سانحہ نہیں ہے، کربلا ایک سچویشن یا گھٹنا نہیں ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک انقلاب ہے، کربلا ایک ریولیوشن ہے۔ ذرا سمجھئے گا، کربلا میں ہر کردار آپ کو ملے گا۔ کسی یونیورسٹی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں آپ کو ہر کردار کو مطمئن کرنے کے لیے سیمپل نہیں ملیں گے، آئیڈیل نہیں ملیں گے۔ کائنات پوری ہو سکتا ہے بوڑھوں کے لیے لے آئے آئیڈیل، جوانوں کے لیے لے آ سکتی ہے، دوستوں کے لیے لے آئے، بہت سارے مل جائیں گے، مگر 6 مہینے کے بچے کے لیے آئیڈیل کہاں سے لائے گی؟ 3 سال کی بچی کے لیے آئیڈیل کہاں سے لائے گی؟ ہے کوئی جواب اصغر کا؟ ہے کوئی مثال سکینہ کی؟ ہر طور سے جناب سکینہ کی دانشوری بتاؤں، علم بتاؤں، حوصلہ، جذبہ، ایثار و قربانی کا آپ کا حوصلہ کتنا بلند ہے، ارادہ کتنا بلند ہے۔ سکینہ، ابھی برادر محترم خورشید اکبر صاحب سے آپ نے بڑا مؤثر مرثیہ سنا، دل کو دہلا رہا تھا، اگر آپ نے سنا ہو۔ فرمایا آپ قید خانے میں جب کہ شاہ کا سر انور آیا ہے نا، یہ جناب سکینہ سے متعلق مرثیہ تھا۔ جناب سکینہ کی کچھ وصیتیں ذکر کی گئی۔ وصیتیں کیا کی؟ جناب سکینہ وصیت کرتے وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے 3 سال کی فاطمہ بول رہی ہو، بھیا شمر کو میرے جنازے پر آنے دینا، نہ آنے دینا۔ یہ شمر کے لیے نہیں کہہ رہی جناب سکینہ، یہ اپنی دادی کا جملہ دہرا رہی ہیں۔ جناب فاطمہ نے بھی کہا تھا، علی جنہوں نے میری پسلیاں توڑی ہیں ان کو میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ ہائے عالم مسافرت کی بطول ہے سکینہ۔ کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ وقت تمام ہو گیا عزیزو، 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں سن لو۔ میں آپ کی خدمت تقریباً مجلس میں، مسجد میں بات کر رہا ہوں اور منبر رسول سے بات کر رہا ہوں، 40 سال سے ہوں آپ کی خدمت، 40 سال سے کر رہا ہوں۔ خطابت کی عمر میری 40 سال ہے، 10-11 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، پڑھ رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی قوم کے افراد کی، اپنے مذہب کی، اپنی ملت کی، اہل بیت کے مشن کی، کربلا کی خدمت کر رہا ہوں، ذاکر ہوں۔ آپ بڑی عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ہے نا، یہ تمام چیزیں، سخت و سخت جملے مجلس کے درمیان آتے ہیں، آپ ان کو جھیلتے ہیں، تحمل فرماتے ہیں۔ وہ جملے تو صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ آمادہ رہیں اور آپ کے ذہن سے مس نہ ہو جائے بہترین مقصد، اور جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے، تاکہ آپ ایکٹیو رہیں۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ مکمل طور پر سن رہے ہیں، آپ بہت گہرائی کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ ایک حرف نہیں گراتے، مگر ایک ذاکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے سامعین کو، اپنے آڈینس کو اتنا ایکٹیو رکھے کہ پوری بات ذہنوں تک پہنچ جائے۔ اس کو کبھی برا نہ سمجھا کیجئے، اگر ذاکر کبھی کوئی جملہ کہہ دے تو اس کو دل پہ نہ لیا کیجئے، قلب پہ نہ لیا کیجئے، دماغ پہ نہ لیا کیجئے۔ خدا فرمائے وہ آپ ہی کے حق میں ہوتا ہے، آپ ہی کے مرتبے میں ہوتا ہے، آپ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اب منزل دیکھیے گا، تو 40 سال سے میں ہوں، جب 15 سال کا تھا تو نوجوان تھا، اب آیا 55 سال کی عمر میں تو بال سفید آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، بال سفید، یہ ایسے ہی آپ ہیں، ایسے ہی سب ہیں۔ یعنی میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کالے بال ہیں نا، سیاہ بال، یہ ایک دن میں سفید نہیں ہوتے جی، ماشاءاللہ۔ اس سمجھداری کو پروردگار اور عروج عطا فرمائے، اس سماعت کے سلیقے کو
اور بہتر سے بہتر قرار دے پروردگار۔ انسان 40 سال کے بعد سفید ہونا شروع ہوتا ہے نا؟ جب آتا ہے تو بال کالے ہوتے ہیں، اور تقریباً 40 سال سے 35 سال سے بالوں کا سفید ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو کم سے کم 35 سال کا عرصہ چاہیے بال سفید ہونے میں۔ اچھا اس میں بھی کیا ہے، ٹینشن ہے، بودریشن ہے، اور بڑی صاحب حادثات ہیں زندگی میں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ٹریجڈیز ہیں، تب جا کے بال سفید ہوتے ہیں۔ بعض کے تو 60 اور 65 سال تک کالے رہتے ہیں، جو نہیں ٹینشن لیتا، جو نہیں دو چار ہوتا حادثوں سے۔ تو کم سے کم 35 سال چاہیے جی۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ سکینہ کے گلے میں رسی باندھی گئی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، بہت مصائب ہے، کہاں تک پڑھ سکتے ہیں آپ؟ 13 سفر ہے، آج شب شہادت بھی ہے بی بی کی، ایک روایت کے مطابق 10 سفر ہے، ایک روایت کے مطابق 13 سفر ہے، دونوں دن مصائب پڑھتے ہیں۔ تو جناب سکینہ کو تازیانے بھی لگے، جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی یہ بھی نہیں معلوم۔ آج میں مصائب نہیں پڑھتا ہوں، اٹھو مسجد کے صحن سے، شیعہ جامع مسجد کے صحن سے، کشمیری گیٹ سے اٹھو، میرے ساتھ شام چلو، جہاں بی بی سو رہی ہے، اور وہاں جا کے دیکھو چھوٹی سی قبر، ننھی سی قبر، 4 سال کی بچی سو رہی ہے۔ بھائی اتنا پوچھ لو قبر سے کہ جب سکینہ دنیا سے گئی تھی تو عمر کتنی تھی؟ کہا 4 سال۔ تو سر دیکھ کے بتانا بال کالے تھے یا سفید؟ بھائی اتنا بتا دو۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ سکینہ کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، اور یہ وقت شہادت سفید نہیں ہوئے۔ بس ایک چھوٹا سا ٹچ دے کر روایت کا آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جب جناب سکینہ بابا کے قریب آئی ہے اور حسین قتل ہو رہے تھے اور شبر خنجر چلا رہا تھا، اور سکینہ نے آ کے کہا او بے غیرت، میرے مظلوم بابا پر خود خنجر چلا رہا ہے، ایک مظلوم بیٹی کے سامنے بےکس باپ کو ذبح کر رہا ہے۔ تو شبر نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں اس مظلوم کی لگتے جگر سکینہ، کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے میرے بابا کے قاتل؟ کہا نہیں، میرے 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو اس سنگ دلی کے ساتھ قتل کر رہا ہے؟ تجھے غیرت نہیں آتی؟ خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔ سکینہ کا اتنا زبردست حملہ تھا شبر کے اوپر کہ شبر نے خنجر ایک طرف رکھا، پشت حسین سے اترا اور سکینہ کی طرف بڑھا۔ جب سکینہ کی طرف بڑھا تو خاندان اہل بیت کی بچی ہے، 3 برس کی بچی نے پہچانا کہ یہ مجھے تماچے مارنے آ رہا ہے۔ سکینہ تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے ہٹی اور کہاں چلی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے خیمے میں آئی، خیمے میں نہیں آئی، بلکہ فرات کے کنارے پہنچی، اور اس لاش پہ پہنچی جس پر بازو نہیں تھے، اور آ کر سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، چچا آنکھیں کھولو، شرماؤ نہیں، پانی مانگنے نہیں آئی۔ اب جو دیکھا سکینہ بولی پانی مانگنے نہیں، چچا میرے دیکھو بال سفید ہو گئے، اور یہ بال اس لیے سفید ہوئے کہ فاطمہ کا لال ذبح کیا جا رہا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجے ہیں، نہ انصار ہے، نہ مددگار ہے، قد خنجر چل رہا ہے، میرا بابا تڑپ رہا ہے، چچا چل کے بچا لو۔ عباس کا لاشا تڑپنے لگا، السلام علیکم ابا عبداللہ، اے جانے پدر، جاؤ بیٹی خیمے میں، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، لٹ گیا چمن زہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ تعظیم کو اٹھے تابوت آ رہا ہے، ماتم کرتے ہوئے اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ فاتحہ بعد میں پڑھواتے ہیں۔
سکینہ کو کیا ہو گیا، یہ 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 ماتم کرو، کو کیا ہو گیا، یہ سکینہ 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 کو کیا ہو گیا، ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، ہے قلب میں یاد اصغر لیے، گود میں فرق سرور لیے، ہے غموں کا سمندر لیے، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، پانی جب جب میسر ہوا، پانی جب جب میسر ہوا، کہتی تھی ننھا بھیا میرا، کہتی تھی ننھا بھیا میرا، ہائے پیاسا ہی مارا گیا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا، کربلا سے تھی محو فغاں، کربلا سے تھی محو فغاں، آتی تھی در اور سیلیاں، آتی تھی در اور سیلیاں، کہتی تھی
جب میسر ہوا. کہتی تھی ننھا بھیا میرا، کہتی تھی ننھا بھیا میرا، ہائے پیاسا ہی مارا گیا. یہ سکینہ کو کیا ہو اب گیا. نہ ہٹنا کوئی صدا، اب نہ ہٹنا کوئی صدا، نبض تو اس کی دیکھو ذرا، نبض تو اس کی دیکھو ذرا. دل لرزتا ہے میرا سوا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. سو گئی ہے جگاؤ اسے، سو گئی ہے جگاؤ اسے. بیٹا بد مناؤ اسے، بیٹا عابد مناؤ اسے. ماں ہے بے کل بتاؤ اسے، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. بولے عابد بہن چل بسی، بولے عابد بہن چل بسی. ہے قیامت کی ہم پر گھڑی، ہے قیامت کی ہم پر پر گھڑی. ہائے مظلومیوں تشنگی، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. دفن بہنا کو بھائی کرے، دفن بہنا کو بھائی کرے. یہی گردش کو منظور ہے، یہی گردش کو منظور ہے. کیوں نہ زندہ باہیں بھرے، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. اٹھو تحسین و احسن اٹھو، اٹھو تحسین و احسن اٹھو. بنت شہ کا یوں ماتم کرو، بنت شیخ کا یوں ماتم کرو. فرش غم تر یہ اشکوں سے ہو، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. ماں نے عابد سے رو کر کہا، یہ سکینہ کو کیا ہو گیا. سجا
ہائے سجا آدمی پکڑو بے گور تھے جو لاش شہیدوں کے دشت میں، ارض و سما کے ہائے نالے تھے دشت میں، کب سے پڑے ہیں پیاسے جنازے یہ ریت پر، جاری ہے خون زخموں سے اور ہیں بری دسر، پیاسے مسافروں کے نہ جب کام آ سکیں، دریا کی موجیں شرم سے خاموش ہو گئیں، حق پر کٹا یہ سبت پیمبر کا قافلہ، جانے بطول و دلبر حیدر کا قافلہ، ہے طفل و پیر ان میں انہی میں جوان ہیں، رتبے میں بے گمان ہے سب آسمان ہیں، یا رب انہی کی عظمت و رفعت کا واسطہ، ہم دیتے ہیں تجھے تیری قدرت کا واسطہ، کر دے تو ان کے دفن کا اب کوئی انتظام، ممکن نہیں ہے ورنہ یہ کونین کا قیام، ممکن نہیں ہے ورنہ یہ کونین کا قیام، ممکن نہیں ہے ورنہ یہ کونین کا قیام۔ اتنے میں سمت کوفہ سے آیا جو ایک سوار، ارض و سما نے سجدہ کیا، اس کو بار بار آئی صدا شہیدوں کا، دم ساز آ گیا، سبت نبی کلا باعجاز آ گیا، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، اے نہر القمہ تیرے پیاسوں کے درمیان، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، آئے جب 12 محرم کو سرے کرب و بلا، دیکھ کر لاشوں کو عابد نے یہی نوحہ کیا، یہ اسیر آپ کو اے صاحبو دفنا نہ سکا، سجاد نامدار، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، ایک قبیلے کو بلا کر یہ کہا مولا نے،
قبر بنواؤ میرے ساتھ شہیدوں کے لیے، جلتی رہتی پہ دو روز سے ان کے لاشیں، جلتی رہتی پہ دو روز سے ان کے لاشیں۔ ہائے پہلے قبر آپ نے بنوائی برائے انصار، پہلے قبر آپ نے بنوائی برائے انصار، دیکھ کر لاشوں کو ان کے تھے بہت دل افگار، قبر میں ان کو لٹا کر کہا میں تم پر نثار، قبر میں ان کو لٹا کر کہا میں تم پر نثار، قبر میں ان کو لٹا کر کہا میں تم پر نثار۔ اے نہر القمہ تیرے پیاسوں کے درمیان سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان۔ لاش غازی پر رہا دل پناہائے قابو، لاش غازی پر رہا دل پناہائے قابو، چشم عابد سے لہو برسا بجائے آنسو، جس میں عباس کہیں تھا تو کہیں تھے بازو، جس میں عباس کہیں تھا تو کہیں تھے بازو، بازو، جس میں عباس کہیں تھا تو کہیں تھے بازو۔ ہائے مختصر ہو گیا کٹ کٹ کے جری کا لاشاں، مختصر ہو گیا کٹ کٹ کے جری کا لاشاں، ایسا پامال ہوا شیر علی کا لاشاں، اتنا بے حال نہ تھا ہائے کسی کا لاشاں، اتنا بے حال نہ تھا ہائے کسی کا لاشا، اتنا بے حال نہ تھا ہائے کسی کا لاشا۔ اے نہر القمہ تیرے پیاسوں کے درمیان سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان، سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان۔ زخمی سینہ نظر آیا جو علی اکبر کا، زخمی سینہ نظر آیا جو علی اکبر کا، چیخ کر کہتے تھے سجاد کہ اے میرے خدا، غم جوا سال پسر کا بھی شہیدی کو ملا، غم جوا سال پسر کا بھی شہیدی کو ملا، غم جوا سال پسر کا بھی شہیدی کو ملا۔ ہائے ننھی ایک لاش کو سینے سے لگا کر سجاد، ننھی ایک لاش کو سینے سے لگا کر سجاد، رو کے کہتے تھے نہ ہوگی کہیں ایسی بیدار، کہاں اصغر میرا بھیا کہاں تیرے جلاد، کہاں اصغر میرا بھیا کہاں تیرے جلا، کہاں اصغر میرا بھیا کہاں تیرے جلا۔ اے نہر القمہ تیرے پیاسوں کے درمیان سجاد نامدار ہے لاشوں کے مکتا سمات ہونا ذرا سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان۔
کر چکے دفن جو سب لاشوں کو سجاد ہنسی سجدہ شکر میں ریتی پر رکھی اپنی جبی دو جہاں میں یہ بہاتر کے غموں کے ہیں امین دو جہاں میں یہ بہاتر کے غموں کے امین دو جہاں میں یہ بہاتر کے غموں کے ہاں دم بدم ہے یہ صدا احسن غم خار و نقی گردش وقت بھی ایک روز ٹھہر جائے گی رک سکے گا نہ مگر ماتم اولاد نبی رک سکے گا نہ مگر ماتم اولاد نبی رک سکے گا نہ مگر ماتم اولاد اے نہر القمہ تیرے پیاسوں کے درمیان سجاد نامدار ہے لاشوں کے درمیان